نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله معزز محترم داعی محفل فاضل جلیل عزیز مکرم حضرت مولانا صاحبزادہ آفتاب احمد صاحب صابری زید مجدہ علاقہ کے جید علماء ائمہ خطبہ اور سامعین گرامی قدر عاشقان رسول و غلامان آل و اصحاب رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ تحدیث نعمت کے طور پر کانفرنس رکھی گئی تاجدار صداقت کے عنوان سے۔ تو اولاً تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے آپ کو توفیق عطا فرمائی اللہ کے گھر کی تزئین اور اس کی تعمیر اور اس کی پھر تکمیل۔ تو اس نعمت پر رب کریم کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نے چاہا کہ خدا خوش ہو جائے، اور ذہن میں آیا ہوگا خدا تو اس پہ خوش ہوتا ہے جس پہ مصطفیٰ خوش ہو جائے۔ پھر سوچا ہوگا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو تب خوش ہوتے ہیں جب ان کے آل اور اصحاب سے محبت کی جائے۔ تو پھر افضل الصحابہ صدیق اکبر کا ذکر خیر کرنے اور سننے کے لیے اس محفل کا انعقاد ہوا۔ انشاءاللہ صدیق اکبر کا ذکر کرنے سے سرکار دو عالم خوش ہوں گے، اور پھر آپ خوش ہو گئے تو رب کریم بھی خوش ہو جائے گا۔ قرآن مجید سے چند ایک آیات کی تلاوت کی ہے جن کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا کہ یہ
آیتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ ارشاد خداوندی ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے دور رکھا جائے گا اس کو جو اتقا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے، نارے جہنم سے دور رکھا جائے گا اس کو جو اتقا ہے۔ اتقا کا معنی ہے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ پاک ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، وہ مال اس لیے خرچ نہیں کرتا کہ اس پر کسی نے کوئی احسان چڑھایا ہوا ہے تو وہ اس کا بدلہ دے رہا ہو، بلکہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وہ تو اپنے رب اعلیٰ کو خوش کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اللہ پاک اس کو خوش فرما دے گا، راضی کر دے گا۔ یہ ان آیات مقدسہ کا ترجمہ جو میں نے پڑھی تھی، تو ان کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا کہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور آپ کی شان کو بیان کرتے ہوئے نازل ہوئی ہیں، ان کے حق میں نازل ہوئی۔ ہوا ایسے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کے بارے میں درد دل کا اظہار فرمایا۔ چند ایک صحابہ اکرام بھی ہوں گے ان کے سامنے کہ بلال پر بہت ظلم ڈھایا جا رہا ہے، بہت ہی اس پر ستم کیا جا رہا ہے، تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ کوئی اللہ کا بندہ اس کی مدد کرتے ہوئے اس کو خرید کے آزاد کر دے، اس کے بدلے میں اس کو جنت۔ بس یہ اظہار زبان محبوب خدا سے ہو گیا تو حضرت صدیق اکبر کے دل میں یہ بات اتر گئی۔ ویسے بھی ان کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا کہ جتنا نفع مجھے تبلیغ دین میں، اشاعت میں، اعلاء کلمت اللہ میں صدیق اکبر کے مال نے پہنچایا ہے، اتنا کسی اور کے مال نے نہیں پہنچایا۔ تو کچھ روایات میں ملتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ بات سن لی، تو وہاں سے جب نکلے بارگاہ محبوب خدا سے تو گھر جانے کے بجائے سیدھا جا کے پہنچے امیہ بن خلف کے پاس، جو حضرت بلال حبشی پر ظلم و ستم کرتا تھا۔
صرف سزا اس بات کی دیتا تھا کہ میرا غلام ہو کے پھر نعرے محمد رسول اللہ کے لگاتا ہے، کلمہ ان کا پڑھتا ہے۔ اس بنیاد پر بہت ہی ظلم و ستم ڈھایا جا رہا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے اس کے پاس، جا کے اس سے بات کی کہ بھائی یہ تیرا غلام ہے، ٹھیک ہے تو نے خریدا ہے پیسے دے کے، اور تجھے یہ اچھا نہیں لگتا، آپ تو صحیح فرما رہے ہیں، تجھے یہ پسند نہیں، اچھا نہیں لگتا، تو اس کو ہر وقت مارتا پیٹتا رہتا ہے، سب و شتم کرتا ہے، تو اس کو بیچ دے، جب نہیں تجھے یہ اچھا لگتا، نہیں بھاتا، بیچ دے، فروخت کر دے۔ اس نے کہا اس کو کون خریدتا ہے؟ نہ تو کوئی ظاہری شکل و صورت اس کی کہ اس کو دیکھ کر کوئی خریدے گا، اور نہ ہی یہ بہت زیادہ کوئی عقل مند ہے بقول اس کے، تو بس یہ تو کوئی نہیں۔ اب اسے کیا پتا تھا بلال کی قیمت کتنی ہے؟ یہ تو صدیق اکبر کو معلوم تھا نا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا یار اگر تو بیچے تو میں خریدار ہوں، میں خرید لیتا ہوں، بتا کتنے پیسے لینے ہیں؟ تو اس نے ذرا قیمت بڑھا چڑھا کے بتائی۔ ذہن میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابو بکر تجارتی امور کا ماہر ہے، بہت اعلیٰ درجے کا پختہ کار تاجر ہے، تو اتنے پیسے اس نے تھوڑے دینے ہیں، بڑھا چڑھا کے قیمت بتائی۔ جو کچھ اس کے منہ سے نکلا، جتنی قیمت اس نے مانگی، صدیق اکبر نے نکال کے اس کے منہ پہ ماری، یہ لے۔ حضرت بلال حبشی کو خرید لیا۔ اپنی جگہ بہت مطمئن ہے، اندر سے بہت خوش ہے کہ رسول اللہ نے دکھ کا اظہار کیا تھا بلال کے بارے میں، اب میں رسول اللہ کو جب جا کے یہ خبر دوں گا تو میرے آقا خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے، وہ راضی ہو گئے تو رب بھی راضی۔ لے کے حضرت بلال کو پہنچے، دروازے پر دستک، سرکار کی بارگاہ میں اذن طلب کیا، پہنچے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، بلال کا بہت افسوس آپ کو لگ رہا تھا اس پر ظلم و ستم کا، تو حضور میں نے بلال کو خرید لیا ہے اس ظالم سے۔ تو کچھ روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت ہی خوش مطمئن اور اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ اے صدیق، اے ابو بکر، بلال کو خرید کے آزاد کرنا یہ اتنا اعلیٰ فعل ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل اتنا محبوب ہے، میں اللہ کا محبوب اور جنت کا مالک و مختار ہونے کے باوجود میری خواہش ہے تو مجھے بھی اس میں شریک کر، یعنی آدھی قیمت میری طرف سے ہو دے۔ یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عرض کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے صدیق اکبر کا امتحان ہی لینا مقصود ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا ان کی عظمت کا اظہار۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عرض کی وہ جملہ عربی میں ہے، اس کا فارسی میں ترجمہ کیا ہے مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے۔
صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ شراکت تو ہوتی ہے جبکہ دونوں مالک ہوں، کچھ ملکیت اس کی کچھ اس کی ملا لیں، آپس میں شراکت ہو گئی۔ حضور یہاں مالک تو صرف ایک ہی ہے، شراکت تو ہوگی نا مالکوں میں، یہاں صرف آپ ہی مالک ہیں، میں بھی آپ کا غلام ہوں، بلال بھی آپ کا غلام۔ گفت ما دو بندگانے کوئے تو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا گفت ما دو بندگانے کوئے تو، کردمش آزاد ہم بر روئے تو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں آپ کے کوچے کے غلام ہیں، میں بھی بلال بھی، مالک صرف آپ ہیں، یعنی میں اور میرا مال سارا آپ کی ملکیت، مالک صرف آپ ہیں۔ تو حضور آپ اس پر اگر خوش ہیں، راضی ہیں بلال کے آزاد کرنے میں، تو سارا بلال ہی آپ کی طرف سے آزاد ہے۔ اب ادھر یہ صورتحال چل رہی، ادھر مکہ میں جب وہ امیہ بن خلف نے اس واقعہ کو ذکر کیا، یارو میرا وہ حبشی غلام ابو بکر صدیق خرید کے لے گئے، اتنے پیسے دے گئے، وہ چیمے گوئیاں ہونے لگی کہ ابو بکر جیسا اقتصادیات اور تجارتی امور کا ماہر وہ ایسا نہیں ہو سکتا، بلال کی اتنی قیمت نہیں بنتی، وہ کوئی اناڑی تو ہے نہیں، اچھا خاصا تاجر ہے، وہ جو اتنے پیسے دے کے اس کو خرید لیا ہے، ضرور کبھی نہ کبھی زندگی میں بلال نے کوئی احسان کیا ہوگا نا اس پر، اس کا بدلہ چکانے کے لیے اتنے پیسے دے کے خرید لیا۔ یہ باتیں وہاں ہو رہی ہیں، اہل مکہ یہ باتیں کر رہے ہیں، تو اب بجائے اس کے کہ صدیق اکبر جواب دیتے، بلکہ رسول اللہ رب کریم نے آسمان سے صدیق اکبر کی یہ عظمت نازل فرمائی، اور ان کے اس خرافات کا جواب بھی آ گیا ان لوگوں کا۔ یہ آیات اس موقع پر نازل ہوئی، تو جس میں یہ ہے مال احد عندہ من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ رب الاعلی، وہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ چکا رہا، الا ابتغاء وجہ رب الاعلی، وہ تو اپنے رب اعلی کو راضی کرنے کے لیے۔ اب اس آیت کریمہ میں یہ جو پہلی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا میں نے شان نزول میں بتایا، اللہ پاک نے فرمایا جہنم سے، نارے جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا اس کو جو اتقا ہے، امت میں سب سے بڑا متقی پرہیزگار، اتقا، اس میں تفصیل کا سیگا، نبیوں کے بعد تمام امتوں میں سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، تو یہ اتقا آپ کو اللہ کریم نے قرار دیا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ پاک ہی کا ارشاد ہے کہ تم میں افضل اور سب سے اعلیٰ اونچی شان والا کون ہو سکتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو اب دونوں ان آیات کو ذرا آپس میں ملا کے پڑھیں تو ایک دلیل ترتیب پاتی ہے
قیاس اقترانی اور وہ بھی شکل اول اور تمام اس کے جو مناسبات لوازمات پورے اور بڑا آسانی سے نتیجہ نکلے گا، تو وہ دلیل میں آپ کے سامنے دونوں آیات کو ملا کے بنا دیتا ہوں، نتیجہ آپ خود نکال لیں گے کہ صدیق اکبر قرآن کی روح سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اتقا ہیں، اور قرآن کی روح سے ہی جو اتقا ہے وہی سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، لہذا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے اس پر اعلیٰ حضرت نے مستقل ایک رسالہ لکھا ہے، اسی دلیل پر قرآن پاک کی ان آیات کو لے کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر وہ رسالہ بھی فتاوی رضویہ میں ہم نے رضا فاؤنڈیشن کی طرف سے جو فتاوی رضویہ شائع کیا ہے نا 33 جلدوں میں، اس کے اندر یہ شامل ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل امت میں، نبیوں کے بعد ساری امت، اور یہ قرآن سے اشارہ مل رہا ہے۔ قرآن نے آپ کو اتقا قرار دیا اور قرآن میں ہی کہا گیا کہ افضل وہی ہے جو اتقا ہے۔ اچھا، ایک یہ بھی بات عرض کر دوں، آگے ہے نا والا سوفا یرضا، اللہ اس کو خوش فرما دے گا، رب کریم اس کو راضی کر دے گا۔ دیکھو جی، ہم ہیں بندے اللہ کے، ہمارا خالق رازق سب کچھ وہی، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے، خواہش بھی کوشش بھی اور ہونی بھی چاہیے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، اور کچھ ایسے بھی ہستیاں ہوتی ہیں رب چاہتا ہے یہ خوش ہو جائے، والا سوفا یرضا، اللہ پاک اس کو راضی کرے، خوش کر دے، وہ رب کو راضی کرتے ہیں۔ ہر صحابی کے بارے میں رضی اللہ عنہ ورضو، وہ رب کو راضی کرتے ہیں، رب انہیں خوش کر دیتا ہے۔ تو والا سوفا یرضا، رب راضی کرے گا، اس کو خوش کر دے گا۔ تو وہ بھی آتا ہے جب نبی پاک نے ایک موقع پر غزوہ تبوک غالباً ارشاد فرمایا، بھائی لشکر کو ضرورت ہے امداد کی، ہر ایک سپاہی کے پاس زادِ راہ نہیں، اسلحہ نہیں، سواری نہیں، سفر لمبا ہے، تم ان کی مدد کرو۔ سرکار نے اشارہ دیا، جو جتنے کے قابل تھا، جتنے جوگا سی لے آ رہے، جدے کول کچھ بھی نہیں، وہ گیا سدھا منڈی چ مارکیٹ بازار چ دیہڑی لگائی، مزدوری کی تھی، جو کچھ ملے آ کے سرکار دی بارگاہ وچ پیش کر۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، میرے دل وچ خیال آیا کہ ہر میدان صدیق اکبر بازی لے جاندے، ہر نیک کام وچ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساریاں تو بازی لے جاندے۔ آج موقع کچھ ایسا آگے ہے کہ ہو سکتا ہے آج میں صدیق اکبر کو اگے لگ جاؤں۔ فرماندے نے، مینوں پتہ سی کہ صدیق اکبر سارا کچھ پہلے ہی خرچ کر چکا ہے، تے اس موقع دے اتے الحمدللہ میں خوشحال سا، میرے گھر واہ سارا مال سی، تو میں اپنے طور تے سمجھیا کہ آج میں صدیق اکبر تو نمبر لے جاؤں گا۔ اور اے جذبہ یہ مستخصن ہے، نیکی وچ ایک دوسرے تو اگے لنگن، اسی برائی وچ ایک دوسرے تو اگے لنگن دے سارے جتے رہنے ہیں نا، تکبر غرور نہیں، فاستبقوا الخیرات، نیکی وچ کوشش کرو کہ اگے تو اگے جاؤ۔ اے جذبہ سی فاروق اعظم،
تو فرماندے نے میں گیا نا گھر جتنا مال سی سارا وہ حساب لگایا اکٹھا کیتا تو میں کہ آج ادو ود کر دیو ادھا مال سرکار دی بارگاہ وچ پیش کر دینا باقی ادھا اپنے گھر واسطے گزارا چلتا رہے گا تو واہ سارا چنگا مال بن لیا تو حضور دی بارگاہ وچ آ گیا نبی پاک سب کچھ علم ہونے دے باوجود پھر پوچھتے نے ماب کہتا لے آلے کا اے سوال کرتے پہ صحابہ کو بھائی سارا لگے گھر وچ چھوڑ کے آیا گھر والے واسطے یہ سوال صرف صدیق اکبر دی عظمت ظاہر کرن واسطے حضرت فاروق اعظم کو بھی یہی سوال کیتا گیا ماب کہتا لے آلے کا اے عمر گھر والے واسطے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہیں عرض کی تھی حضور بس ادو ود کر چھڑے نصف لے آیا کل مال دا ٹوٹل نصف تے باقی ادھا گھر والے واسطے جناب فاروق اعظم کہتے ہیں اجے تک میرے دل میں یہی سی کہ اتنا مال صدیق اکبر دے گھر نہیں ہونا وہ پہلے ہی بہت کچھ قربان کر چکا ہے ہون میریاں نظراں بلکہ سب دیاں نظراں یار غار اجے نہیں پہنچے پھر آئے صدیق اکبر کس شان نال دیکھیا لوگاں نے ایک گٹھڑی بنی ہوئی ہے چکی ہوئی آ رہے نے کی ہویا گھر جا کے دیکھیا جو شے بھی کسے دے کم آ سکتی سی مجاہدین وچوں کسے ہر او شے جڑی کسے دے کم دی سی وہ ساری گھر وچوں کٹھی کی تھی تے جنہ کچھ ہویا ہے وہ بن کے لے آئے حتیٰ کہ جیڑا لباس پایا ہویا گئے سن جدوں حضور نے فرمایا بھی مدد واسطے مال لے آؤ وہ بھی اتار کے وہ بھی اس گٹھڑی میں شامل کر دیتا تے کھردرے جے کپڑے بوری ٹاٹ قسم دے تے انہوں کی کر دے کنڈیاں نال اڑوس کے تے او زیب تن کیتا نظرہ اٹھائیاں صحابہ اکرام نے نبی پاک دا یار غار کس شان نال آ رہے ہیں اللہ 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 پہنچے فاروق اعظم کہتے ہیں میں بڑا خوش ہے میں دیکھے بھی یہ جتنا مال لے آ رہا ہے نا میں یہ تو زیادہ لے آیا وہی سوال جڑا رسول اللہ سارے کو کر رہے سن صدیق اکبر کو بھی پوچھے ہے ابو بکر ما اب کہتا لے اہلے کا گھر والیاں واسطے کچھ چھوڑ کے آئے ہیں عرض کی تھی اب کہتو لہم اللہ ورسولہ رسول اللہ نے پوچھا اے ابو بکر گھر والیاں واسطے کی شے چھڑ کے آئے ہیں عرض کی تھی حضور جتنا کچھ گھر دے اندر کوئی شے ہے سی کم والی او تے ساری لے آیا تے گھر والیاں نو بھی خالی نہیں چھڑ کے آیا انہاں واسطے اللہ اور رسول چھوڑ آیا اب کہتو لہم اللہ ورسولہ جدوں اے بات انہاں دے منہ تے آئی فاروق اعظم کہندے نے اس رب دی قسم ہے جن نے ساڑھے آقا نو سچ نال بھیجے ہے جے دے قبضے چ میری جان ہے اے ابو بکر کوئی مائی نے لال ایسا جمعہ ہی نہیں جڑا تیرے کو لو اگے لنگ جائے لو جی ایک روایت وچ آندہ ہے اس موقع تے حضرت جبرائیل امین سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے
اوہو جہا لباس جبرائیل امین نے اپنے نوری بدن تے پہنے ہویا ہے جو جا صدیق اکبر نے پایا ہوا ہے۔ سرکار نے فرمایا جبرائیل وہ تو نوری الجسم ہے، تو نور ہے۔ عرض کی تھی حضور صرف میں ہی نہیں، آج تک رب نے سارے فرشتیاں نو حکم دیتا ہے کہ میں نو آج اوہی لباس پسند ہے، تسی سارے پاؤ جڑا میرے محبوب دے یار غار نے پایا ہوا ہے۔ اچھا عرض کی تھی جبرائیل نے حضور نالے رب نے اے فرمایا ہے بھی جا کے پوچھو میرے محبوب نو کو پوچھو ابو بکر کو لوں اس حالت بھی میرے تے راضی ہے والا سوف یردا، اس حالت راضی ہے۔ تو جدوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا صدیق اکبر کو لوں بھائی رب دا یہ پیغام ہے جبرائیل لے کے آیا ہے، اللہ پاک پوچھتا پہ ہے بھی تو اس حالت میرے تے راضی ہے۔ صدیق اکبر دے ہوتے ایک وجدانی کیفیت تاری ہو گئی، تو بس اے جملہ زبان دے ہوتے جاری ہو گیا، انا علی ربی رادن، انا علی ربی رادن، انا علی ربی، میں اپنے رب پر راضی ہوں، میں رب پر راضی ہوں۔ تو اللہ نے خوش کر دیتا ہے کہ نہیں، راضی کر دیتا ہے کہ نہیں؟ اے ہے قرآن پاک اجوالا سوف یردا۔ تاجدار صداقت زندہ باد، تاجدار صداقت زندہ باد، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، نائے حیدری، نائے علماء اہل سنت زندہ باد۔ ایک اور فضیلت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کہ آپ سب تو پہلے ایمان لے آئے، سب تو پہلے۔ اور میں عرض کروں گا چونکہ ذرا مفتی صاحب تے بزرگ ہوئے نا تو اور بھی کافی متعدد علماء تشریف فرمانے، اس واسطے ذرا گلاں وہ جی ہیں کر رہا ہوں۔ تو ویسے بھی میں کوئی سر نال تے تقریر ہونج نہیں کردا، بے سورا جی خطاب ہوندا ہے، تو نہ مینوں جن پہندے نے کہ میں سپیکر نو گسن کٹ ماراں، آپ ادھر جا پاواں، کرسی ادھر جا پاواں، وہ بھی نہیں، این جی بس سادہ سادہ جی گفتگو۔ اول المسلمین، اول المومنین، یہ چار حضرات دے بارے وچ حدیثاں وچ روایات آئیاں نے سب تو پہلے ایمان لے آنے چار۔ جناب ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے بھی آندا ہے کہ سب تو پہلے ایمان او لے آئیاں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے وچ بھی اے روایت موجود ہے کہ سب تو پہلے ایمان او لے آئے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دے بارے وچ بھی اے ہے کہ سب تو پہلے ایمان او لے آئے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے وچ بھی سب تو پہلے۔ اے ہن چار قسم دیاں روایات ہو گئیاں چار حضرات دے بارے وچ، تے ہن سب تو پہلے تے کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے نا، اگر وہ دے نال کوئی اور بھی آ گیا تو پھر سب تو پہلے وہ کلا نہ رہا، پھر وہ دو میں ہو گئے۔ اے چواں دے بارے وچے تے اے کیویں انہاں وچ تطبیق اور مطابقت ہوئے گی، تے اے دے چ تطبیق ساڑھے امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اور اس طرح دے بزرگاں نے کہ اے چارے قسم دیا روایتاں حق ہیں، اے چویں گلاں حق ہیں۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بھی سب تو پہلے ایمان لے آئیاں، زید بن حارثہ بھی سب تو پہلے، مولا علی بھی سب تو پہلے، صدیق اکبر بھی سب تو پہلے۔ پر سیٹنگ کے میں ہونی ہے مایا بالغ آزاد عورتاں وچوں سب تو پہلے ایمان لے آئی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی۔
عورتاں وچوں انہاں تو پہلے کوئی بھی ایمان نہیں لے، سب تو پہلے وہ نے عورتاں وچ غلاماں وچ سب تو پہلے ایمان لے آئے حضرت زید بن حارثہ، آپ تو پہلے اجے اور کوئی غلام بھی ایمان، اور نابالغ نوعمر افراد وچ سب تو پہلے ایمان لے آئے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ، انہاں تو پہلے اجے کوئی بھی نوعمر ایمان نہیں سی لے آیا، اور بالغ آزاد مرداں وچ سب تو پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے مرداں وچ۔ جی تے سب تو پہلے یہ چار ہستیاں ایمان لے آئیاں، ہن اے اگر کوئی پوچھے بھی یہ تو ٹھیک ہے اپنی اپنی قسم وچ اپنی اپنی نو وچ، لیکن پھر انہاں وچوں سب تو پہلے کے او دے واسطے میں ایک روایت عرض کر دے ماں آپ پہ ہی فیصلہ ہو۔ ایک امام شیخ احمد ساوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں تفسیر جلالین دی شرح حاشیہ لکھا ہے، او دا نام ہی تفسیر ساوی، او دے وچ او اے بات لے آئے نے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے نال انہاں دی دوستی بچپن تو چلی آ رہی، دوہاں دے عمراں وچ 2 سال دا فرق، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت 2 سال پہلے ہوئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو 2 سال بعد، تے 2 سالان دا فرق ہے، تے بچپن دی دوستی کٹھا پھرنا ٹرنا کھانا پینا، اعلان نبوت تو بہت بعد دی گل ہے نا، بچپن تو دوستی بڑا پیار محبت آپس میں، ادھر ادھر سفر تے بھی کٹھے جان دے۔ تو شیخ احمد ساوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک موقع ایسا آیا کہ دوویں ملک شام دی طرف تجارت دی غرض نال دوویں اکٹھے سفر کر رہے، اس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ظاہری حیات مبارک 20 سال تے صدیق اکبر چونکہ 2 سال عمر کاٹ سن تے 18 سال ہو گئی۔ یہ واقعہ اس وقت ہے جدوں رسول پاک دی ظاہری عمر مبارک 20 سال اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عمر مبارک 18 سال۔ اچھا راستے وچ جا رہے نے، ایک وادی وچ پہنچے تے اتھے درخت سی بیری دا یا ککر دا درخت، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ویلے اجے ابو بکری کہلاندے سے، تے نبی پاک بھی محمد بن عبداللہ یا محمد ابن عبد المطلب دادا جرم منصوب آپس تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تسی ایتھے ذرا اس درخت دے چھاویں بہ جاؤ نا، ایتھے اتے وہ پہاڑی دے اتے ایک چگی وچ رہندا ہے ایک راہب رہندا ہے نصرانی، تے او آبادی وغیرہ اپنی چھڑ چھڑا کے ایتھے آ گیا، اللہ اللہ کردا ہے، اللہ دی عبادت کردا ہے، دین ابراہیمی دے اتے وہ قائم ہے، تے میں ذرا انہوں ملاواں دے کول کوئی 1-2 گلاں پوچھنیاں نے، وہ پوچھا۔ سرکار اتے بیٹھ گئے، صدیق اکبر اچڑے ہو اتے پہاڑی دے اتے چڑھ کے تے او راہب دے کول پہلے بھی آندے جاندے سن، اس راہ تو گزرن تے انہوں ملدے سن، پر
اج اس راہب کی صورت حال کچھ اور سی. پہلے آندے سن تے اپنی چگی وچ خیمے وچ ہوندا سی گئے بیٹھے گل بات کیتی. اج جدوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے پہنچے نے تے او خیمے وچوں باہر آ کے پہاڑی دے اتے کھلوتا ہے اپنے خیمے تو باہر تے نظراں گاڑیاں ہوئیاں تلے اس درخت دی طرف جدے تلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. اللہ اکبر. صدیق اکبر نے ہوں اس حال وچ دیکھیا آ کے سلام کیتا. انہیں سلام دا جواب دیتا جویں پہلے رائج مروج ہے سی دین ابراہیمی دے اتے وہ قائم سی بندہ تے تورات انجیل وہ انہیں پڑھی ہوئی سی. تے صدیق اکبر جدوں گئے سلام کیتا تے وہ راہب نے پوچھیا پہچانتا سی نا یا ابا بکر من الرجل الذی تحت الشجرہ. اے ابو بکر وہ جڑا درخت دے تلے بیٹھے ہے وہ شخص وہ کون ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں میں حیران رہ گیا یہ تو کسی دی پرواہ ہی نہیں کرتا. لوگ آندے جاندے کے پیچھے سے میں کہا وہ صاحبی میرے دوستن تے او قریش تے سردار عبد المطلب انہاں دے او پوتے نے نام انہاں دا محمد ہے او میرے دوست نے. انہیں کہا ابو بکر ہوا واللہ نبیون. اے ابو بکر رب دی قسم ہے اے ہستی نبی ہے اور نبی بھی ہو جس تو بعد اور کوئی نبی نہیں آنا. اللہ پاک انہوں کل جانا واسطے رسول بنائے گا اور خاتم النبیین بنائے گا کیونکہ تعلیمات تورات و انجیل دیاں انہاں وچے ہوئی سی کہ انہوں ایک کوئی نبی آنا ہے کہ او دیاں اے نشانیاں ہونیاں نے او نے. اللہ اکبر. تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے شیخ احمد صاحبی نے لکھے ہے کہ میرے دل وچ اسے وقت ایمان داخل ہو گیا سی. میں ہوں انتظار کر رہا سا بھئی کدوں اے اپنے منہ اعلان کرن تے سب تو پہلے میں تصدیق کراں. اندروں مومن میں پہلے ہی ہو چکا سا. ہون فیصلہ کرو اس واقعہ تو 20 سال بعد رسول اللہ نے نبوت دا اعلان کیا. اس ویلے عمر مبارک 20 سال سی ظاہری حیات تے 40 سال جدو عمر ہوئی اس ویلے آپ نے اعلان کیتا نبی ہونے دا. تے باقی سارے ایمان لے آئے اعلان نبوت تو بعد. ابو بکر تے اعلان نبوت تو 20 سال پہلے ایمان لے آ چکا. پھر سب تو پہلے مومن کون ہویا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. پہلے منتظر سا اندروں کہندے نے میں اس دن تو ہی میرے اندر ایمان آ گیا اندروں مان چکا سا. بس ان انتظار سی کہ جو ہی اے اپنے منہ اعلان کرنگے سب تو پہلے میں تصدیق کر دے. تے اول الایمان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. تے نبی پاک دا ہم سفر دا بھی نعرہ لگاندے جا رہے ہو. کئی سفر رسول پاک نے نال کیتے نے خصوصاً ہجرت دا سفر تے خاص طور تے غار سور دے اندر جو کچھ کڑیاں رسول پاک دی خدمت وچ گزاریاں نے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس خواہش تے اظہار کر دے سن کہ میری عمر دیاں ساریاں نیکیاں اگر ابو بکر لے لوے نا وہ ایک رات جڑی رسول اللہ دی خدمت کیتی ہے غار وچ او مینوں دے دے وے پھر بھی میں نفع وچ اے کر دے سن. میں کاش صدیق اکبر دے سینے دا اقبال ہوتا. اتھے کی گل بات ہوئی ہے تے ذرا خطیبانہ جی مسئلہ لیکن سنو زبان کال نال یا زبان حال نال رسول پاک نے صدیق اکبر نو ایک خوشخبری دیتی ہونی ہے خبر دیتی ہونی ہے
اگر زبان کال نال ثابت ہو جائے فابیا، نہیں تو زبان حال نال صحیح۔ اے ابو بکر غار وچ تو پہلے داخل ہوئے ہیں، میں نے کہا بھی تسی باہر ٹھہرو میں ذرا جائزہ لواں، پھر تو جگہ بنائی ہے میرے واسطے اندر، پھر اندروں میں نے آواز دیتی ہے کہ سرکار ہون آ جاؤ۔ اے ابو بکر تین کام آج تو کیتے، پہلے تو داخل ہوئے ہیں غار وچ، اندر میرے واسطے جگہ تو بنائی ہے، پھر اندروں میں نے آواز دے کے بلایا تو ہون پھر سن لے، اتھے پہلے تو گیا ہے نا غار وچ، تے مزار وچ پہلے میں جاواں گا۔ تے اتھے اندر جگہ جا کے تو بنائیے، اتھے تیرے واسطے اندر جگہ میں بناواں گا۔ اتھے اندروں تو مینوں آواز دیتی ہے، اتھے آ جائیں باہر دروازے تے اندروں میں آواز دے لواں۔ لو جی تقریر جس مضمون تے کر رہا ساں الحمدللہ جنی میری ہمت سی اتنی ہو گئی، حق تے ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ تے اے ہن ایک گل تواڈے چسکے دی دس دیواں، اے جڑا چسکا تانوں پا چھڈیا نا امیر المجاہدین نے، اے لبیک دے نعرے دا، یہ بڑا فائدے مند جے۔ ہاں ایتھے بھی بڑا فائدہ ہے، پر اتھے تو بن دیکھے کہندے ہو نا لبیک۔ ایک ایہو جا بھی موقع آنا ہے جتھے سرکار سامنے ہونگے تے فرشتے ہاتھ دا اشارہ کر کے کہنے گے دیکھو اے ما کنت تقول فی حاضر رجل، اے جڑی ہستی نظر آ رہی ہے قبر وچ، اے جڑی ہستی نظر آ رہی ہے دس انہاں دے بارے دنیا وچ کی کہندا ہوندا سے۔ اللہ اکبر۔ اوتھے صورت حال ہی بدل جانی ہے جناب، اوتھے صورت حال ہی، اتھے تو بن دیکھے، اتھے جدوں فرشتے دکھان گے ادھر ویکھ ذرا ہاتھ اشارہ کر حاضر رجل، جس ویلے سرکار ہوئے سامنے ایک اندروں بھی کچھ ابال اٹھنا ہے تے نالے فرشتیاں دا سوال بھی یہی ہے دنیا وچ کی کہندا ہوندا سے، اتھے تو پھر سرکار دے قدمہ تے گر کے فرشتیاں دے سوال دا جواب دے گا اے کہندا ہوندا ساں لبیک۔ اور اگر فرشتیاں نے پوچھا بھی لفظ آندے نے پہچانتا ہے نا جی، پھر کہے گا انہوں نہیں پہچانتا تے اور تو میں کسے نال یاری لائی کوئی نہیں، بس انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا
لو جی جدوں سوالاں دے جواب صحیح دے دے گا نا خاص طور تے سرکار دے بارے وچ تے دو گلاں فرشتیاں نے کہنیاں وہ حدیث چاہیاں ایک تے کہن گے سن پہلے ہی پتہ سی تو اے جواب دے گا اے فرشتے نے کہنے نمبر 2 چل نام صالحہ ان آرام نال مزے نال سو جا قیامت تک تنو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں نام صالحہ اس واسطے اس نعرے نو پکا رکھنا بڑا مفید تے نافع وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین